مسجد سے چلا کے نہیں گھسیٹتے ہوئے لائے۔ اجرکم علی اللہ۔ مصائب کا پہلا جملہ ہے، مجھے معاف کرنا قاضی سید ہوں، میں اتنا سخت مصائب پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ یہاں یہ ماحول جنت بن جائے، آپ کے آنسو انشاءاللہ بغداد تک پہنچے۔ بغداد کا والی آج کی اس مجلس میں کسی کو اپنے در سے خالی نہ لوٹائے۔ باب الحواج اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیے گا۔ عزیزارو، میں نے جملہ مصائب کا پڑھا ہے، قبر روضہ رسول سے گھسیٹتے ہوئے محمل تک لائے۔ جب لائے نا تو ایک محمل نہیں تھا، دو محمل تھے۔ ایک جیسے کپڑوں والے دو سواریاں تھیں، ایک بغداد کی طرف رخ تھا، دوسرے کی بصرہ کی طرف۔ سواری پہ سوار کیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ظالم بغداد کی طرف لے گئے ہیں یا بصرہ کی طرف۔ اب میں آپ سے 10 بستہ ایک نفسیاتی سوال کرتا ہوں، جس کے گھر میں 19 بیٹیاں ہوں، بابا گھر سے مسجد گیا ہو نماز پڑھنے کے لیے، شام تک واپس نہ آیا ہو، شام تک واپس نہ آئے، وہ بیٹیاں کیا کرتی ہوں گی؟ دوڑتی ہوں گی، دروازے تک جاتی ہوں گی، دروازہ کھولتی ہوں گی، پھر واپس آ کر پھر اپنے کسی بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی نا، کہتی ہوں گی بھیا ذرا جا نہ دیکھ بابا کہاں گئے ہیں، بابا پلٹ کر نہیں آئے۔ عزیزارو، اللہ کی قسم یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، 14 سال موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کو اسی حالت میں گزرے، ہر روز کہتی تھی بھیا ذرا بابا کو ڈھونڈ کے آ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا۔ ایک جملہ موسیٰ کاظم کی مصیبت کا، منصور دوانکی کا زمانہ ہے۔ ایک دن مولا اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، عید نوروز کا دن ہے، عید نوروز کا دن ہے۔ سارا دن جو مسند نوروز کا وارث تھا نا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا، لوگ سارے تحفے تحائف نوروز کے منصور دوانکی کو پہنچاتے رہے۔ شام ہوئی، ایک دروازے پہ دکل باب ہوا، دروازہ کھلا، غلام آئے، پوچھ کون؟ کہا میں دیبل خزائی ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے آپ کے جد کی مصیبت پر مرثیہ لکھا ہے، میرے پاس مال دنیا میں سے اپنے امام کو تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس میں نے چاہا کہ میں اپنے امام کو آج کے دن کا کوئی تحفہ دوں، تو میں 2 شعر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے در اقدس پہ آ گیا۔ مجلس اعلیٰ میں جو بندے بیٹھے ہوئے، امام نے کہا جلدی اس کو اندر لے گیا، جلدی لایا گیا، کہا سامنے کھڑے ہو شعر پڑھ۔ اب جیسے ہی کھڑا ہوا نے شعر پڑھ، کہا ٹھہر رک جا۔ ایک مرتبہ رکا، کہا کیوں؟ کہا میں یہاں پر پردہ لگوا لوں، ادھر سیدزادیاں بیٹھے گی، ادھر میں بیٹھوں گا، پھر تو نے شعر پڑھنے ہیں۔ عزیزارو، پردہ لگ گیا، ادھر سیدزادیاں بیٹھی، ادھر امام بیٹھے۔ دہبل نے پہلا شعر کا مصرع پڑھا، اگر میں جملہ سمجھا پایا تو بندے گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ جملہ کیا پڑھا شعر نے؟ اس کا مفہوم یہ تھا، اے چاند تو دیکھتا رہا، شام غریبہ علی کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئی، اے ستاروں تم ڈھونڈ کے گرے نہیں، تمہارے سامنے زینب کو تماچے لگے۔ اگلا جملہ پڑھو شعر کا، اگلا جملہ، اے سورج تو ڈھولے آسمان، تو زمین پہ نہیں گرا، ارے تیرے چھت کے نیچے زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی۔ بس تیسرا جملہ پڑھنا تھا، روایت کہتی ہے مولا کاظم کو غش آ گیا، کسی نے کہا شاید روک لے، تجھے اللہ کا واسطہ جب کر جا، بغداد کا قیدی زینب کی قید نہیں سن سکتا۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ یہ بغداد کا قیدی 14 سال، 1 سال بصرہ کے قید خانے میں، 3 سال جلودی کے قید خانے میں، 10 سال سندی بن شاہی، خدا اس پہ لعنت کرے، اس کے قید خانے میں۔ اس ملعون نے ایک دن ایک چاہنے والا آیا، اس کے ساتھ مزاح کیا، اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، دکھاؤ۔ اس نے لا کر زندان کے چھت سے کھڑکی کھولی، کہا نیچے دیکھو تمہارا امام۔ اس نے بڑی غور سے دیکھا، 2 ہستیاں آل محمد میں ایسی جن کے متعلق تاریخ کی روایات میں لکھا ہے، جن کے بدن آخری لمحات میں کانت قد خیال، بدن نہیں رہتے، صرف سایہ رہ گیا تھا۔ میں نے جملہ پڑھا ہے کہ کس کا جملہ ہے؟ پہلا بدن آپ
والی اور میری جدہ طاہرہ سیدہ 75 دن یا 95 دن کے بعد اتنی کمزور ہو گئی تھی رسول کی بیٹی، کانت قد خیال، صرف رسول کی بیٹی کا بدن سایہ کی مانند رہ گیا تھا۔ دوسرا بدن جو وازداروں روایت کہتی ہے، جلود غنی بن شاک نے کہا غور سے دیکھ نیچے، اس نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کہا ذرا غور سے دیکھ، جب اس نے بہت غور سے نظر ٹکا کے دیکھا نا، اس نے کہا مجھے صرف ایک کپڑا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، کہا جسے تم کپڑا سمجھ رہا ہے یہی تیرے زمانے کا امام موسی کاظم ہے۔ ادرکم علی اللہ کانت قد خیال، اتنا کمزور ہو گیا زہرا کا لال۔ یہ کمزور کیوں ہوا ہے؟ تاریخ نے لکھا سندی بن شاک مذہب کا یہودی تھا، مذہب کا یہودی تھا، اور یہ اتنا ظالم شخص تھا، اس نے کبھی رحم نہیں کیا تیرے میرے امام پر۔ 3 کام یہ کرتا تھا، ریت ملی ہوئی روٹی 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ، امام کی خوراک تاریخ میں لکھی ہے، ریت ملی ہوئی روٹی 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ، 1 گلاس پانی 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ۔ اگلا جملہ پڑھ، جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، میں جملہ پڑھنا۔ اگلا جملہ، ہر روز صبح امام کو زندان سے باہر نکالتا تھا، کوڑے مارتا تھا۔ میں کیا پڑھوں؟ پھر شام کو پھر امام کو زندان میں ڈال دیتا تھا، پھر شام کو دوبارہ زندان سے باہر نکالتا، پھر کوڑے مارتا، پھر واپس زندان میں ڈال دیتا۔ جملہ آپ نے سن لیا، یہ 14 سال کی قید ہے میرے مولا کی۔ ان 14 سالوں میں ایک جملہ اتنا طنز قید خانہ تھا کہ جس میں امام نے 14 سال یا حالت رکوع میں گزارے ہیں یا حالت قعود میں گزارے ہیں، یا جہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے امام، لیٹ نہیں سکتے تھے۔ اگلا جملہ پڑھوں، معاف کرو کہ جملہ پڑھوں، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے۔ اگلا جملہ اس کا مطلب ہے دیوار کے ساتھ ٹیک تو لگا سکتے ہو، ٹیک لگا سکتے، اللہ کی قسم ٹیک بھی نہیں لگا۔ چاروں طرف جو دیواریں تھی نا ان میں میخیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کیا جملہ صاحب کا پڑھا ہے، جس کو سمجھ آ گیا اس سے اگلا جملہ میرے پاس ہے نہیں ہے۔ ہزاروں اس انداز میں 14 سال گزار دیے۔ جب 14 سال گزر گئے نا، آخری جملے ہیں آپ کی ذمہ تمام کرنے لگا ہوں۔ ہزاروں بس ایک امام کے وقت آخری آنے والا ہے، میں ایک روایت پہلے پڑھ کے میرا شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ ہزاروں ایک یہ ہے شاہ عباس صفی، جس نے یہ سارے حرم تعمیر کروائے، عراق شام جتنے بھی حرم ہے، شاہ عباس صفی نے پہلی دفعہ ان کو تعمیر کروایا۔ شاہ عباس صفی یہ عاشق امام موسی کاظم تھا، بادشاہ تھا۔ جب فوت ہونے لگا نے اس سے وصیت لکھائی کہ میرا دارالحکومت بغداد میں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے بیٹے نہ اٹھائیں، 4 مزدوروں کو بلائیں اور وہ 4 مزدور میرا جنازہ اٹھائیں۔ یہ وصیت شاہ عباس صفی نے لکھوائی۔ وصیت کے مطابق خود جنازے کو شاہ عباس فوت ہوا، جنازے کو غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد جنازہ اٹھا کے صحن میں رکھ دیا۔ انتظار کے اعلان ہوا کہ مزدور اٹھائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ خدا کی قسم شاہ عباس کی بیٹیاں سرانے پہ آگے کھڑی ہو گئی۔ ایک جملہ کہا، جسے سمجھ آئے میرے حق میں دعا کرنا، ایک جملہ کہا، تمہارا بابا کوئی لاوارث ہے جس کا جنازہ مزدور اٹھائیں گے؟ ارے 4 بیٹے ہیں شاہ عباس کے، 4 بھائی اٹھائیں گے۔ میں کہوں گا شاہ عباس کی بیٹی ہو، تم اپنے 4 بھائیوں پہ اتنا مان کرتی ہو، ارے 18 بیٹوں کا باپ زندان بغداد میں۔ اقداروں کو ظالم نے چھوڑ دیا مضمون، ظالم نے 21 رجب کو یا 22 رجب کو امام کے انگوروں میں زہر ملا کر بھیجا۔ جو زہر لے جانے والا تھا اس نے اپنے ساتھ ایک حیوان کو بھی لے کر گیا۔ تاریخ کہتی ہے امام کے سامنے انگور پیش کی، امام نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا ہارون نے کہا لازمی کھانے ہیں، میری طرف سے تحفہ ہے۔ امام نے پہلا دانہ توڑ کے حیوان کی طرف پھینکا، دوسرا اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے خود کھایا۔ جملہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ جیسے ہی حیوان نے ایک دانہ انگور کا کھایا نا، تاریخ کہتی ہے تڑپ تڑپ کے وہی مر گیا، تڑپ تڑپ کے وہی مر گیا۔
زندان باندھ جلدی سے اٹھا، انگور لے کر زندان سے باہر نکلا۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جو انگور کا دانہ کھا کے حیوان مرا ہو، وہاں قید خانے میں امام کی کیا حالت ہوئی؟ قید خانہ میں نے پڑھ لیا نا، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چاروں طرف دیواروں میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، ٹیک بھی نہیں لگا سکتے۔ جب کسی شخص کو زہر مل جائے نا، دو چیزیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تڑپنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے، اور پیاس لگے تو کوئی پانی دینے والا ہو۔ اللہ کی قسم 18 بیٹوں کا باپ تھا، 19 بیٹیوں کا باپ تھا، جب تڑپتا تھا نا، کبھی دائیں طرف سے زنجیر لگتے تھے، سلاخیں لگتی تھی، کبھی بائیں طرف سے سلاخیں لگتی تھی۔ عزیزارو، جب کوئی پانی مانگتا، پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، زندان مانگ گئے تھے۔ میں جب صبح زندان میں داخل ہوا، میں نے زندان کی چاروں دیواروں کا خون آلود دیکھا۔ ارے خون آلود دیکھا، میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ظالم تو نے ایسا زہر دیا اور میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں الٹیاں کرتا تھا دیوار میں لگ۔ اجرکم اللہ۔ اور ایسے عالم امام نے کہا ظالم تھوڑی دیر کے لیے، آخری جملے ہیں، میں جب کہوں گا زیارت لے کے پھر لے کے آنی ہے۔ اور ایسے عالم امام نے ایک جملہ کہا میرے زنجیر کھول دیں، میں تھوڑی دیر مدینے جانا چاہتا ہوں، میں تبرکات امامت اپنے بیٹے کو سپرد کر دوں۔ اس نے کہا میں تمہارے زنجیر نہیں کھول سکتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ امام نے آواز دی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا نا، ساتھ ہی یہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زنجیر کٹ کے زمین پہ گرے۔ امام نے جلال میں کہا ارے کوئی ہم مجبور و بے بس ہیں، یہ تو اللہ کی مشیت اور امتحان ہے ہمارا۔ یہ کہہ کر امام زندان سے غائب ہوئے۔ آدھی رات کا وقت ہے، جملہ مجھے معاف کرنا، آدھی رات کا وقت ہے، مدینے میں دروازے